اسے اجازت دے سکتی ہے کہ وہ بیان کرے کہ پورے محلے کا گواہ جائے؟ تو اللہ فرما رہا ہے شہید زندہ ہیں. اور کیسے زندہ ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہاں ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، جتنے لوگ بیٹھے یہ سب مردہ ہیں. اور آپ سیال شریف چلے جائیں مفتی صاحب کے پاس، آپ کہیں جی اتنے بھرے مجمع میں 1000 بندہ تھا بیٹھا ہوا جلسے میں، یہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے یہ سب مردہ ہیں، تو بتاؤ کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جو اتنے زندہ لوگوں کو مردہ کہتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ فتویٰ دیں. تو تمام علماء آپ کو فتویٰ دیں گے کہ یہ بندہ فاسق ہو گیا. فاسق ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اعلانیہ جھوٹ بولا ہے. اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی پھر اعلان کر کے بولا اتنے مجمع میں کہ اتنے زندہ لوگوں کو اس نے مردہ کہہ دیا. تو جو اعلانیہ جھوٹ بولے وہ فاسق ہوتا ہے. تو ہر عالم لکھے گا مسئلہ کہ یہ بندہ فاسق ہو گیا. آپ پوچھیں کہ جی اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ہر عالم آپ کو شریعت کا مسئلہ بتائے گا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اتنے زندہ لوگوں کو مردہ کہہ دیا. یہ فاسق ہے اور فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آپ علماء سے پوچھیں اور مفتیوں سے کہ اس کے پیچھے تو نہیں ہوتی لیکن اس کی اپنی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر یہ خود نماز پڑھے اس کی اپنی ہو جائے گی تو ہر مفتی آپ کو بتائے گا کہ اس کی اپنی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو فاسق بتایا، کافر نہیں بتایا. اس پر شریعت کا جو حکم لاگو ہوا ہے نا وہ فاسق ہونے کا. فاسق بنا ہے کہ اتنا جھوٹ بول کر کہ یہ سارے مردہ ہیں. کافر نہیں ہوا، اس لیے اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی. اب میرے آقا کے غلاموں سمجھو جو نقطہ میں سمجھانے لگا ہوں. وہ اتنے زندہ لوگ، انہیں جو بندہ مردہ کہے وہ صرف فاسق بنتا ہے، اور فاطمہ کے لال کٹ کر بھی ایسے زندہ ہیں جو انہیں مردہ کہے وہ کافر بنتا ہے. تو جو اتنے زندہ ہیں انہیں پیٹنا یہ تو شریعت کے خلاف، کیونکہ وہ تو ہیں ہی زندہ. تو امام الانبیاء نے فرمایا جو رب کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ. اچھا یہ کہا کہ جو قتل کیے جائیں نا انہیں مردہ نہ کہو. جو قتل کیے جائیں، جو قتل کیا جائے اس کو مردہ نہ کہو. اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیا جائے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو چیز قتل ہوتی ہے وہ جسم قتل ہوتا ہے یا روح قتل ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان، زندہ انسان دو چیزوں سے عبارت ہے. ایک اس کا جسم ہوتا ہے سلامت، اندر پھر روح ہوتی ہے. تو روح تو کوئی قتل کر ہی نہیں سکتا، روح کے تو کوئی ٹکڑے کر نہیں سکتا، کیونکہ روح اللہ کے امر کا نام. اللہ کے امر کو کون توڑ سکتا ہے؟ یسألونک عن الروح قرآن میں ہے کہ محبوب پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، بتائیے روح اللہ کے امر کا نام ہے. تو روح اللہ کا امر ہے، روح کے کوئی ٹکڑے نہیں کر سکتے، روح کو کوئی زخمی نہیں کر سکتے، روح پر کوئی تلوار نہیں چلا سکتا. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جس کو کاٹا گیا، جس کو قتل کیا گیا نا وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو. تو قتل روح نہیں ہوئی، قتل جسم ہوا ہے. چھری اور تیر جسم پر چلے، روح نہیں زخمی ہوئی. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے روح تو سب کی زندہ ہے، مگر جو میرے راستے میں مارے جائیں نا یہ ایسے زندہ ہیں، ان کی روحیں بھی زندہ ہیں، ان کے جسم بھی زندہ ہیں. یہی سمجھ. تو جو اتنے زندہ ہیں انہیں مردہ سمجھنا. تو قرآن نے دو حکم دیے شہیدوں کے بارے میں. ایک انہیں مردہ کہنا نہیں ہے، اور دوسرا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے تصور بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہے. فرمایا دو تالے لے لو، ایک اپنی زبان پہ لگا دو، ایک اپنے دماغ پہ لگا دو. جو میرے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ کہنا بھی نہیں ہے، انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے.
بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہاری عقل کی وہ پرواز نہیں کہ ان کی زندگی تم سمجھ سکو۔ شہید زندہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر عقیدہ ہو کہ کربلا والے شہید ہیں اور عقیدہ ہو کہ ہر شہید زندہ ہے، تو پھر نعرہ یہ نہیں لگتا ہائے حسین، نعرہ لگتا ہے واہ حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ تو ایسے زندہ ہیں، گردن کٹی ہے، سر نیزے کی نوک پہ، مگر پھر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا، سر نیزے پہ ہے اور دڑ کربلا میں ہے، اور وہ نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حسین، ایک سوال ہے، اے امام، ہم پوچھتے ہیں تو اس سے، دھڑ کربلا میں سر نیزے کی نوک پہ، تو پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، کیوں؟ فرمایا نانا نے ممبر پہ اعلان کیا تھا کہ میری آل کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوگی۔ فرمایا میں ثابت کر رہا ہوں کہ میرا سر دیکھو اور دھڑ دیکھو کہاں پہ ہے، لیکن میں ایسا خون رسول ہوں کہ میرا عمل بتائے گا کہ میں سچا بھی ہوں سچا بھی ہوں، کہ میں گردن کٹا کے بھی قرآن سے جدا نہیں ہوا۔ اور حیرت کی بات، تو گھر کی الماری میں رکھ کے قرآن کو بھول گیا۔ ہمارے گھر میں نا بندہ جائے نا، مہمان کہیں جاؤ تو پوچھنا پڑتا ہے مسلمانوں سے کہ یار قرآن پاک کہاں رکھا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایل سی ڈی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کمپیوٹر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے دیوار پہ سجا رکھا ہے اور قرآن کہیں چھپا رکھا ہے۔ اور پوچھو تو تم کون ہو؟ کہ ہم سب حسینی ہیں۔ قرآن چھپا رکھا ہے، ٹی وی سجا رکھا ہے، اور ہم سب حسینی ہیں۔ امام بتا رہے ہیں میرا دیکھو سر، کٹا ہوا سر بھی مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت کر رہا۔ کیا مطلب؟ حسین پیغام دے رہا، مومن وہ ہے کہ اس کا سر دھڑ سے جدا ہو سکتا ہے، مگر مومن قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا سر تو اس کے دھڑ کو چھوڑ سکتا ہے، مگر مومن قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، امام قرآن پڑھتے جا رہے، سر اٹھائے ہوئے تھے نا یزیدیوں نے، اور اعلان کر رہے تھے ہائے حسین بیعت کر لیتا تو شکست نہ کھاتا، بیعت کر لیتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ شہیدوں کے سر تھے نیزوں کی نوک پہ، اور اعلان کر رہے تھے جھوٹ مت بولو لوگ، فاطمہ کا دودھ کبھی ہار نہیں سکتا، اپنے سر بھی دیکھو ہمارے بھی دیکھو۔ اور تم کاٹنے والے ہو، ہم کٹانے والے ہیں، وہ کاٹنے والوں کاٹ کر بھی تمہارے نیچے رہ گئے، ہمارے کٹا کے بھی اونچے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے، شکست دیکھیے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، یزید کے ساتھ امام علی مقام کا جھگڑا یہی تھا، وہ کہتا تھا بیعت کرو، فرماتے تھے نہیں کرنی، اور بیعت اس وقت ہاتھوں سے ہوتی تھی، ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے۔ امام علی مقام کا سر کٹا ہے، شہیدوں کے سر کٹے ہیں، ابن زیاد کے دربار تک سر پہنچے، یزید کے دربار تک بھی سر پہنچا، حسین کا دھڑ نہیں پہنچا۔ حالانکہ آپ اگر تاریخ عرب کو پڑھیں نا، اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کسی جنگ میں ایسا رواج ہی نہیں تھا کہ جنگ میں جو مارے جائیں ان کے سر کاٹ لیے جائیں۔ اور بھی تو جنگیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جنہیں مار دو ان کے سر کاٹ لو اور نیزوں پہ چڑھا لو۔ یہ یہاں سے چلا ہے سلسلہ،
کہ انہوں نے سر کاٹ لیے شہیدوں کے اور داڑھ چھوڑ دیے کربلا میں. سر پہنچا ہے ابن زیاد کے دربار میں, سر پہنچا ہے یزید کے دربار میں, داڑھ کربلا میں رہ گیا. میں سوچنے لگا کہ مولا داڑھ کیوں نہیں پہنچا, سر الگ کیوں کروائے تو نے؟ پر میں سن, داڑھ اس لیے نہیں پہنچا کہ ہاتھ سر کے ساتھ نہیں داڑھ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہاتھ سر کے ساتھ نہیں لگے ہوتے, داڑھ کے ساتھ ہوتے ہیں. کہا یزید کہتا تھا تیرا ہاتھ میں نے ہاتھوں میں لینا. جھگڑا یہ تھا حسین تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں آئے گا, تو نے بیعت کرنی ہے. اللہ نے فرمایا میں ان کے دماغ ہی ایسے پھیر دوں گا, سر لے جائیں گے دھڑ چھوڑ جائیں گے. اگر زہرا کے لال کا دھڑ پہنچ گیا ہو سکتا ہے یزید ہاتھ پکڑ لے اور کہے حسین زندگی میں تو نے ہاتھ نہیں دیا, کٹ کے تو دے دیا. فرمایا میں سر جانے دوں گا, دھڑ روک لوں گا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ کٹ بھی جائے تو ہاتھ نہیں دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, نعرہ حیدری. اب سمجھ آئیے کہ سر کیوں گئے دھڑ کیوں نہیں گیا. فرمایا دھڑ نہیں جانے دوں گا کیونکہ ہاتھ دھڑ کے ساتھ. وہ بدبخت کہیں ہاتھ میں پکڑ کے نہ اعلان کرتا پھرے کہ زندگی میں تو نہیں, دیکھو کٹ کے تو اس نے ہاتھ دے دیے. فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو, ان ہاتھوں کو کئی بار محمد عربی نے بوسے دیے ہوئے ہیں, وہ تیرے ناپاک ہاتھوں میں نہیں ڈال سکتا. امام الانبیاء کے غلاموں سر جا رہے تھے, شہیدوں کے سر نیزوں کی نوک پہ. راستے میں ایک نہ آبادی آئی, چھوٹی سی آبادی آئی. ایک بوڑھی عورت نہ نکلی روتی ہوئی باہر. اس نے جب قافلہ دیکھا اس نے کہا کہ اے قافلے والو تم میں کوئی حکیم یا ڈاکٹر ہے؟ یزیدیوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرا ایک ہی بیٹا اور مر رہا ہے, گھر کا ایک ہی چراغ اور بجھ رہا ہے, اگر کوئی حکیم ہو تو میرے بیٹے کا علاج کر دے, ہو سکتا ہے میرا گھر لٹنے سے بچ جائے. یزیدی سپاہی نہ ہنسنے لگ گئے, کہنے لگے جاؤ دفعہ ہو, ہم تیرے لیے حکیم لیے پھرتے ہیں. سنگ دل لوگ تھے. انہوں نے یوں تلخی سے جواب دیا. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں کڑیاں تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں. اس بوڑھی کے آنسو دیکھ اشارہ کیا, فرمایا اماں میرے قریب آؤ. وہ قریب گئی, قیدی بیٹا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا اماں تیری بات میں نے بھی سن لی ہے, تیرا بچہ بیمار ہے مر رہا ہے, اگر ان غنڈوں سے تو اجازت لے دے مجھے آج تیرے بیٹے کا علاج میں کرتا ہوں. مائی نے کہا تو ڈاکٹر حکیم ہے؟ کہا نہیں ڈاکٹری پڑھی کوئی نہیں ہے, حکمت کبھی میں نے نہیں کی ہے, مگر دل چاہتا ہے تیرے آنسو صاف کر جاؤں, تیرا دکھ دور کر دوں. خود کتنے دکھوں میں مگر اس کا دکھ نہیں دیکھا جا رہا. فرمایا تیرا دکھ دور کر دیتا ہوں اگر ان سے اجازت لے دے. وہ بوڑھی عورت ان کے قدموں پہ گری, کہا مہربانی کر اس قیدی بچے کو بھیج دو, شاید میرا بچہ بچ جائے اور گھر بچ جائے. وہ یزیدی ہنسنے لگ گئے, کہنے لگے یہ خود بیمار ہے, اس کا علاج کیا کرے گا؟ اس نے کہا تم اجازت دے دو, آگے میرا نصیب. بوڑھی نے کہا, انہوں نے کہا لے جاؤ پھر اس کو. قیدی تھے اسی حالت میں چل پڑے, آگے آگے بوڑھی جا رہی. جب گھر کے قریب پہنچے نا اندر سے جوان لڑکی روتی ہوئی نکلی. اس نے آواز دی, کہا اماں اب حکیم کی ضرورت نہیں, جس کے لیے لینے گئی تھی وہ تو مر چکا ہے. اماں ہم لٹ گئے, گھر اجڑ گیا, بھائی مر گیا, اماں اب ضرورت نہیں. بوڑھی نے ہاتھ جوڑے, کہا قیدی بیٹا تو نے بڑی تکلیف کی, میں تو لٹ گئی, میرا مقدر ادھیر ہو گئی, جہاں تو واپس جا سکتا. امام زین العابدین جلال میں آگے, فرمایا اماں تجھے بتایا تھا میں حکیم نہیں ہوں, یا تو تیرے گھر کی طرف حسین کے بیٹے نے آنا نہیں تھا, جب آ ہی گیا ہوں تو اللہ کی عزت کی قسم اب مردے کو بھی زندہ کر کے جاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یا تو آنا نہیں تھا اماں تیرے گھر کی طرف، جب آ ہی گیا ہوں اب پھر مردے کو زندہ کر کے گا. جو یزیدی سپاہی ساتھ چلے تھے انہوں نے کہا ہوش کر، کیا کرتا ہے زین العابدین، اتنے زندہ کرتا مردوں کو تو تیرے اپنے کیوں کٹے ہوتے، تیرے اپنے کیوں مر گئے ہوتے. فرمایا ظالموں جھوٹ مت بولو، جو مر جائیں وہ بولتے نہیں ہیں، میرا تو گردن کٹا کے بھی قرآن پڑھتا جا رہا. دھوکہ مت دو لوگوں. اس کے گھر پہنچے، فرمایا بی بی کپڑا ہٹاؤ. سید نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کم باذن اللہ. تو کلمہ پڑھتا ہوں اٹھ بیٹھا. لوگوں نے کہا زین العابدین تو نے اتنے وسوخ سے کیسے کہہ دیا تھا کہ اب آیا ہوں تو مردہ زندہ کر کے جاؤں، نہ ہوتا تو کیا ہوتا. فرمایا سن، یہ سودا کیا تھا اس کے ساتھ، اس نے 72 مانگے ہیں میں دیتا رہا، اب میں ایک مانگنے چلا تھا، کیوں نہیں دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ نا اللہ رب العزت کا طریقہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ. جو پہلا دور ہوتا ہے نا اس کے تعلق کا بندوں کے ساتھ، وہ امتحان کا ہوتا ہے، اور اگلا دور پھر اجر کا ہوتا ہے. یعنی جو اس کا امتحان پاس کر جائے نا پھر وہ ترقی دیتا ہے انہیں. جو امتحان پاس کر جائے پھر اس کو ترقی دی جاتی ہے، اسے کوئی عہدہ اور نوکری مل جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو میری بھیجی ہوئی مصیبتوں پہ صابر رہتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں انہیں نا ترقی دیتا ہوں. اور ترقی دے کر میں انہیں کس کرسی پہ بٹھاتا ہوں؟ اس کرسی پہ بٹھاتا ہوں جس کو مردیہ کی کرسی کہتے ہیں قرآن میں. تو مولا پہلے کس کرسی پہ تھے؟ فرمایا پہلے راضیہ کی کرسی پہ تھے. یہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں، دونوں کرسیوں کا ذکر ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مردیہ. پہلا دور کس کرسی پہ؟ راضیہ کی کرسی پہ. جب ترقی مل جائے پھر مردیہ کی کرسی پہ. تو مولا یہ کرسیاں کون سی ہیں؟ فرمایا سن، جب بندہ ہوتا ہے نا راضیہ کی کرسی پہ تو وہ وہی کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں. جب ترقی دے کر اگلی کرسی پہ بٹھاتا ہوں تو پھر اس کی زندگی بھر میں وہ کرتا ہوں جو وہ چاہتا ہے. کیونکہ ہماری یاری پھر یوں لگ جاتی ہے. اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. آپ کو اتنا بلند کر کہ اللہ تجھے اس کرسی پہ بٹھا دے کہ جہاں وہ کرتا ہے جو اس کا بندہ چاہتا ہے. دور نہ جائیں. امام الانبیاء کے غلام یہ حضرت سلطان العارفین لیتے ہیں، سلطان باؤ، یہ بھی نہ مردیہ کی کرسی پہ تھے. ایک لڑکی عورت آئی بے اولاد تھی، کہا پیر سائیں تعویذ دے، بچے کوئی نہیں، اللہ اولاد دے گا. آپ نے فرمایا اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ دعا فرما دی. فرمایا اللہ کرم کر دے گا، جاؤ اللہ کرم کر دے گا. وہ عجیب عورت تھی، وہ کہنے لگی پیر سائیں میں تعویذ دیو. میں نے کہا نہیں، میری دعا نہیں، میں تعویذ دے، کیونکہ عورتوں کی تسلی تعویذ کے بغیر نہیں ہوتی. تو ڈٹ گئی، کہنے لگی نہیں میں تعویذ چاہیے. آپ نے دیکھا بھئی تعویذ کے بغیر نہیں چلتی. آپ نے کیا کیا، ایک کاغذ لیا نا، اس پہ آپ نے لکیریں ماری، لپیٹ کے دیا، فرمایا جاؤ تعویذ دے دیا، اللہ کرم کرے. عجیب عورت، تعویذ نہ سامنے کھول دیا اور دیکھ کر کہنے لگی پیر سائیں یہ تو میری لکیریں ہیں، مجھے ٹالنے کے لیے صرف لکیریں کھینچ دی ہیں. سلطان باہو جلال میں آگے فرمایا او میری دھی لے جا اللہ دی عزت دی قسم، فقیرہ دیا اے لکیرہ ہی اللہ دیا تقدیرہ ہیں. فرمایا جو لکھ دیں وہ رب کی تقدیر ہے، جو بول دیں وہ خدا کی تقدیر ہے. اس واقعہ سے یہ سبق سیکھو، زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں اور سکھ بھی آتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے دو کام نہ چھوڑنا تم، نہ صبر چھوڑنا نہ نماز چھوڑنا، اور مجھے اپنی عزت کی قسم میرے بندو میں تمہاری سنگت نہیں چھوڑوں، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نے صبر کر لیا
اور اس مرحلے سے گزرتے رہے. ایک وقت آئے گا میں تمہیں پروموٹ کر دوں گا, ترقی دوں گا, اور اس کرسی پہ بٹھا دوں گا, پھر جو تو چاہے گا وہی ہوتا رہے گا. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس گھرانے سے امت نے قرآن پہ عمل کرنا سیکھا. اللہ فرمائے مشکل بن جائے تو صبر نہیں چھوڑنا. تو جو گھرانہ قرآن بچانے کے لیے کٹ رہا تھا, تو جب اس پہ مصیبت آئی تو اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا کہ وہ بے صبر ہو گئے تھے اور پیٹنے لگے تھے. تو ہمارے لیے یہ صبر کا پیغام ہے امام الانبیاء کے غلام. میں اپنے محترم بھائی غلام عباس صاحب, ان کے سارے ساتھیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کا بھی, اتنی گرمی میں شہر میں بھی لوگ نہیں آتے, اور یہاں تو دوسرے دیہاتوں سے آئے بیٹھے. میں حیران ہوں بات کیا ہے. جو رہے عشق میں قدم رکھے وہ نشیب و فراز کیا جانے. ایک واقعہ مشہور ہے نا گجرات کے قریب, وہ جو کچے گھڑے پہ تیر گئی تھی. کون سونی کمار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. جتنے لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے نا, میں گجرات میں جاتا رہتا ہوں کتاب کے لیے, بہت لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا وہ سونی پاگل تو نہیں تھی کہ کسی نے لکھا ہو کہ اس کا دماغ خراب تھا, پاگل تھی؟ نہیں, سب نے لکھا ہے بڑی عقل مند تھی. تو جب عقل مند تھی تو پھر کچے گھڑے پہ, اتنی تو سمجھ تھی نا اسے, کچے گھڑے پہ دریا پار نہیں ہوتے, تو پھر کچے گھڑے پہ کیوں تیر گئی تھی؟ وہ جاتی تو ہر روز پکے گھڑے پہ تھی, لیکن آج دشمنوں نے کچا رکھ دیا تھا. وہ پاگل نہیں تھی, اسے خبر تھی کچے پہ دریا پار نہیں ہوتا. لیکن اسے ایک خیال آ گیا تھا, اس نے کہا میں یار سے ملنے جاتی ہوں, دنیاوی محبت سے ہی, مگر ہے تو صحیح, اگر آج گھڑا کچا دیکھ کر میرے قدم رک گئے تو آنے والے لکھ دیں گے کہ گھڑا کچا تو تھا ہی, سونی کا عشق بھی کچا تھا. کہا میں محبت پہ داغ نہیں لگنے دوں, میں کچے گھڑے پہ بھی تیر جاؤں تاکہ نکلے والے مجبور ہو جائیں. گھڑا کچا تھا مگر سونی کا عشق پکا تھا. تو اتنی گرمی میں تم نے یہ ثابت کر دیا ہے, گرمی سے ہی, راستے کچے سے ہی, مگر ذات حسین سے رشتے پکے ہیں. نہ ہمیں کچے راستے روک سکتے ہیں, نہ ہمیں گرمیاں روک سکتی ہیں. اور خادم حسین رضوی نے بتا دیا کہ صرف گرمی نہیں, ہمیں گولیاں بھی نہیں روک سکتی ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حسین سے لے کر خادم حسین تک جتنے کھڑے آئے ہیں, میرا آخری پیغام ہے میرے آقا کے غلاموں, اللہ رب العزت اپنی قدرتیں دکھاتا ہے. وہ حسین کا سچا خادم, جس کو دنیا خادم حسین کہتی ہے, جو ویل چیئر پہ بیٹھ کر بھی کفر اور باطل سے ٹکرا گیا, جو گنڈوں سے ٹکر لیتا رہا, جیا تو نبی کی حرمت کے لیے اور مرا تو حضور کی عزت کے لیے. ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر, انجینئر, افسر, چودھری, ملک, مار, راجے مر جاتے ہیں, بادشاہ اور وزیر مر جاتے ہیں. کچھ ہی وقت کے بعد نا ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اکثر میتوں کے ناک میں نا روئی ڈال دی جاتی ہے اور منہ کھل جاتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ نیچے سے کپڑا گزار کے نا سر کے اوپر چھوڑی کے نیچے سے باندھ دو تاکہ منہ نہ کھل جائے. ہزاروں میتیں دیکھی ہیں, منہ کھل جاتے ہیں, کپڑا نہ باندھا جائے, اور یہاں سے نا گندا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. غسل بھی دو تو جسم سے غلاظت نکلنے لگ جاتی ہے. کچھ دیر کے بعد جسم لکڑی کی طرح سخت ہو جاتا ہے. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں, وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا عاشق رسول جو سچا خادم حسین تھا, 3 دن تک اس کی میت پڑی رہی ہے. نہ ناک میں روئی ڈالی گئی, نہ نیچے سے منہ باندھا گیا, نہ یہاں سے کوئی رال ٹپکی, نہ جسم سے کوئی غلاظت نکلی. 3 دن کے بعد بھی جب عاشق کا جنازہ اٹھا, کروڑوں دنیا نے دیکھا کہ آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا تھا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے.
اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اس دور میں حضور کا دین مٹ رہا ہے، زندگی سے نکل رہا ہے، ملک سے نکل رہا ہے، ملک کے قانون سے نکل رہا ہے، تو تمام لوگ حضور کے دین کے ساتھ مل جائیں اور ایسے جڑ جائیں کہ دنیا کی طاقت تمہیں حضور سے جدا نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ میں ایک گزارش کروں گا، یہ غلام عباس صاحب اور آپ سب مجھے بہت پیارے ہیں۔ آپ کا جلسہ ہوتا ہے 10ویں کو، 10ویں کے دن میرے 4-5 جگہوں پہ خطاب ہوتے ہیں۔ اگر 10ویں سے ہٹ کے کبھی مجھے بلا لیں پھر یہ ہے کہ جی بھر کے سنیں بھی اور سنائیں پھر مزہ آئے۔ اب یہ ہے کہ جیسے آپ محبت سے بیٹھے تھے، اسی طرح 3 اور جگہوں پہ محبت سے لوگ بیٹھے، صبح سے بیٹھے، تو یہ میری مجبوری ہے اور مجھے احساس ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول کرے۔ آج سب چونکہ خیرات لینے ہی آئے ہوئے، اللہ رب العزت سب کی جھولیاں بھرے، مرادیں پوری کرے اور سب کو لمبی عمر بالخیر عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ محترم عزت باب حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض قادری صاحب اور پیر سید محمد طاہر عمر شاہ عبیدی شاروی صاحب، آپ کی تشریف لانے والے جناب محترم عزت باب قاری بان